نہیں رہتی جب میں دل کو اپنی یاد سے محروم کر دیتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ انسان خواہشات نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا کام پھر حد سے گزر جاتا ہے، پھر اسے نہ عزت بےزتی کی ہوتی ہے، نہ نیکی بدی کی ہوتی ہے، خواہشات نفس کے پیچھے جانوروں کی طرح بھاگتا رہتا ہے، اپنی ہوس پوری کرنے میں زندگی گزار دیتا ہے۔ فرمایا میرے حبیب ایسے بندے کی آپ کوئی پرواہ نہ کیجیے، اس کی طرف نظر التفات مت فرمائیے، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیجیے، اس کی بات کی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، جو میں سمجھا ہوں کہ جسے ذکر قلبی نصیب نہیں ہے، کاش وہ دنیا میں آیا نہ ہوتا، آیا تھا تو مر گیا ہوتا۔ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ عجیب ہیں لوگ جو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، جو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، زندگی گزار جاتے ہیں۔ قرآن کریم جو فرما رہا ہے اور اس سے جو میں سمجھ رہا ہوں، اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے۔ میں نہ عالم ہوں، نہ مفسر، نہ محدث، نہ میرا کوئی مفتی، نہ کچھ بھی نہیں، ایک عام آدمی ہوں۔ اللہ کا احسان ہے، قرآن کی باتیں اللہ سمجھا دیتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جسے ذکر نصیب نہیں ہے، کاش وہ ہوتا ہی نہیں۔ اس کے پاس روز محشر کوئی جواب نہیں ہوگا کہ کیوں اس نے ذکر نہیں کیا۔ ذکر الہی سے مراد اپنی بڑائی نہیں ہے، کرامات کا حصول نہیں ہے، مستجاب الدعوات بننے کا کوئی اس میں نہیں ہے۔ ذکر الہی سے مراد صرف رضا الہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے، اس لیے کہ ہم اس کی بے پناہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ کتنی یہ نعمتیں اس کی ہیں جو ہم جانتے ہی نہیں لیکن استعمال کر رہے ہیں۔